جی ڈاکٹر صاحبہ، آج کے پروگرام کا 10واں اور آخری سوال جو بہت زیادہ اہمیت کا اور سماجی نوعیت کا ہے اور بہت اہم ہے کہ قرآن میں کسی کے کمرے میں داخل ہونے کے آداب اور اوقات کون سے بیان کیے گئے ہیں؟ اس میں ہمیں آپ کی رہنمائی مطلوب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کے اوقات میں جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن، اصل میں لفظ عورات استعمال ہوا ہے۔ عورات سے مراد یہ ہے کہ چھپانے والی چیز۔ عورت اردو میں تو صرف ناز کے لیے بولا جاتا ہے، مگر عربی میں اس کے معنی خلل اور خطرے کی جگہ کے ہیں، اور اس چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ جو باعث شرم ہونے کی وجہ سے کھل جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں تم لوگ تنہا اپنی بیویوں کے ساتھ کچھ ایسی نازیبا حالت میں ہو سکتے ہو جن میں اگر گھر کے لوگ، بچے، افراد یا خادم اگر تمہیں اچانک دیکھ لیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مینرزم سکھایا کہ جو بھی تمہارے بیڈ رومز ہیں، خواب گاہیں ہیں، وہاں پر ان 3 وقتوں کے علاوہ ان 3 وقتوں میں تو ضرور اجازت لے کے جاؤ، تاکہ جو تمہاری خلوت کی جگہ ہے تو تم یعنی تمہیں کوئی شرمندگی نہ ہو، نہ آنے والوں کو شرمندگی ہو۔ تو تیسر قرآن میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ پرائیویسی کی اہمیت ہے۔ اس آیت میں بالخصوص گھر کی خلوت اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دن اور رات 24 گھنٹوں میں یہ صرف 3 اوقات ہیں جن میں تمہارے غلاموں، کنیزوں اور تمہارے نابالغ بچے، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب کا داخلہ بلا اجازت ممنوع ہے۔ طلوع فجر سے پہلے سحری کا وقت، دوسرے ظہر کے وقت، نماز ظہر سے پہلے یا بعد، اور پھر جب تم آرام کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، یعنی تیسرے جب عشاء کی نماز کے بعد تمہارے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ جب نابالغ بچے ہوں تو بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لینے کے بعد تمہارے بڑے لوگوں کے کمروں میں داخل ہوں، اور پھر گھروں میں بھی جیسے پہلے آیا تھا کہ سلام کیے بغیر داخل نہ ہو۔ یہ ہم پہلے ایک جواب اس کا دے چکے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد 5191، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 3 آیتوں پر عموماً لوگوں نے عمل چھوڑ رکھا ہے۔ ایک تو یہی آیت، ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 8 اور ایک سورہ حجرات کی آیت نمبر 13۔ شیطان لوگوں پر چھا گیا اور انہیں ان آیتوں پر عمل کرنے سے غافل کر دیا، گویا ان میں ایمان ہے ہی نہیں۔ میں نے تو اپنی اس لونڈی سے بھی کہہ رکھا ہے کہ ان 3 وقتوں میں بلا اجازت ہرگز نہ ہو۔ عملی نکتہ، بہت واضح ہدایات ہیں۔ نمبر 1، صبح، دوپہر اور عشاء کے بعد غلاموں اور چھوٹے بچوں کو بھی اجازت لے کر دوسروں کے خلوت خانے یا بیڈ رومز میں داخل ہونا چاہیے۔ جب نابالغ بچے بالغ ہو جائے تو انہیں بھی اپنے بڑوں کی طرح اجازت لے کر دوسروں کے گھر جانا چاہیے۔ آخر میں یہ صرف میں اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسلامک مینرزم، ایتھکس اور یہ طور طریقے سکھا دیں اور ان پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اسی میں ہماری عافیت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔